اللہ رب العزت کلام پاک اپنے مقدس پرچم اور اپنی تلوار کی قسم کھاتا ہوں، اس نیلے آسمان اور اس زرخیز زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ جال بچھانے والوں اور ظالموں کو اللہ کی مدد سے نیست و نابود کر کے دم لوں گا۔ غداروں سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ انصاف اور رضائے الہی کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ ظلم اور افلاس سے دوچار لوگوں کی نجات اور ظلم کرنے والوں کے انجام تک ہار نہیں مانوں گا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ کیسے ممکن ہوا یہ؟ شاید مجھے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے مزید وقت ملا ہے امیر سعادتین۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ شہید ہو گئے، دفنا بھی دیا تھا۔ جس شخص کو آپ نے دفنایا تھا وہ میرے لیے جال بچھانے والوں میں شامل تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو آپ اتنے دن سے تھے کہاں ارطغرل صاحب؟ غلاموں کے ایک تاجر کی قید میں تھا میں، لیکن شکر ہے اللہ کا، اور اب یہاں ہوں۔ اعلیٰ اعلیٰ، خوش آمدید۔ ہم نے ابھی ایک بہت ہی اہم معاہدہ کیا ہے۔ جانتا ہوں میرا بھائی دندار ہانلی بازار کا سودا کرنے آیا ہے یہاں، لیکن کائی سے یہ بازار لینے کے بعد کسی کو بازار سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا امیر سعادتین۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کی میری نظر میں ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب؟ دندار صاحب کائی قبیلے کی مہر لگا چکے ہیں معاہدے پر، وہ بھی گواہان کی موجودگی میں۔ سردار بہادر قیمت بھی ادا کر چکے ہیں اس کی۔ ارطغرل، یہ آپ بھائی، غلطی ہوئی مجھ سے، معاف کر دیجیے، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے خوف کی وجہ سے۔
رات کے اندھیرے سے دن کا اجالا نکالنے والے اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ لٹیروں کے مسئلے کا معلوم ہوا مجھے، یہ سب شیطان ملعون کے چیلے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشوں سے بالکل گمراہ نہ ہو۔ اس سرزمین پر آپ کی محنت اور آپ کی ایمانداری سے ہم سب نے مل کر شیطانوں کے سب منصوبے خاک میں ملائے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ سردار اعلیٰ کے طور پر میرا وعدہ ہے کہ تمام لٹیرے جلد ہماری گرفت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سلطان معظم اور میں آپ کا سردار اعلیٰ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ تحمل اور اعتماد کے ساتھ کاروبار جاری رکھیں۔ جو ہزاروں سالوں سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ جب ہمارے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت غم سے دوچار ہونے والے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر نے قرآن کی جو آیات پڑھی تھیں وہ یاد رکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں۔ اب اگر وہ شہید ہو جائیں یا رحلت فرما جائیں تو کیا مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے مقصد سے کبھی روگردانی نہیں کی، وہ جنہوں نے پوری دنیا میں نظام الہی کو قائم کرنا چاہا۔ اور آپ لوگ، آپ نے کیا کیا؟ سب جان لیں، کائی قبیلہ صرف ارطغرل کی موجودگی سے قائم نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ان پر چاہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرا حکم ہے سردار دندار اور ان کا ساتھ دینے والے قبیلے کے معززین شورا سے بے دخل کیے جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کہنا سردار، آپ کا یہاں ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ جو حکم سردار۔ اس بات سے سب کو سبق لینا چاہیے، جو ہمارے مقصد سے وفادار نہیں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، قبیلے میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی۔ جو یہاں سے جانا چاہتے ان کے لیے کھلا ہے راستہ۔ آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے درود سردار، آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے درود سردار، آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے درود سردار، آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے۔ اوتاق میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ملو مجھ سے۔ آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے درود سردار۔